میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لاہور کے ناظم حضرت علامہ مولانا محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب اب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لاہور کے جو امیر ہیں طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علامہ مولانا محمد فیاض بٹو صاحب کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ پھر شہدائے ختم نبوت کے لیے، شہدائے پاکستان کے لیے، دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، ہم دفاع پاکستان کا بھی یوم منا رہے ہیں اور دفاع ختم نبوت کا بھی یوم منا رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہیرو ہیں، ایم عالم بھی ہمارا ہیرو ہے، اور اشاہ احمد نورانی صدیقی بھی ہمارا ہیرو ہے، عبدالستار خان نیازی بھی ہمارا ہیرو ہے، جنہوں نے بم اور بارود باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹے، وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کو بھی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ فوج کے جو شہداء ہیں وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے جانیں قربان کی ہیں، وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قائد محترم کو جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی شرف الحرمین والصلاة والسلام علی من قال حسین منی وانا من حسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اساتذہ کرام مرکز صراط مستقیم اور عزیز طلباء ساتھیوں، آج ہم اسلام کے ایک عظیم اور بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور دفاع پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں شریک ہیں۔ رب تعالیٰ ہمارے قائد محترم کا یہ فیض جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب جتنے بھی طلباء کرام ہیں، اللہ سب کے علم میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ استاذ العلماء علامہ فیاض احمد قادری صاحب نے بڑی حسین اور بڑی خوبصورت گفتگو فرما دی ہے۔ میں برکت کے لیے بالکل مختصر 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ آپ طالب علم ہیں اور راہ علم کے مسافر ہیں۔ 1953 کا ذکر ہوا، 53 کی تحریک چل رہی تھی، تو کچھ نوجوان پڑھنے کے لیے کالج جا رہے تھے، اور اچانک ایک رستے سے ایک چوک، ایک مقام ایسا آیا، ایک طالب علم جدا ہو گیا، رستہ اس نے اپنا تبدیل کر لیا۔ ساتھیوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ پیریڈ شروع ہونے والا ہے، پہلے لیٹ ہو رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا رستہ بھول گئے ہو یا کوئی اور کام یاد آ گیا ہے؟ کہا نہ رستہ بھولا ہے نہ کوئی اور بات ہے۔ کہا پھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتہ چلا آج یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شان ختم نبوت کے حوالے سے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، میں اس میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا یار پڑھنے جاتے ہیں، ابھی ہمارا وقت ہے پڑھنے کا۔ اس نے کہا بالکل وقت ہے پڑھنے کا، لیکن جو آج تک پڑھ لیا ہے اب عملی طور پر اس کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چونکہ 1951 سے 53 تک یہ 3 سال مسلمانوں کے لیے پاکستان میں بہت سخت تھے۔ قادیانیوں کی طرف سے، جیسے حضرت نے بیان کیا، وزیر خارجہ وہ بے ایمان، وہ ملعون ظفر جس کا نام تھا، وہ اتنا ایڈوانس ہو چکا تھا اور اس نے اپنے قدم اتنے مضبوط کر لیے تھے، اور پاکستان سے سفارتی تعلقات کتنے ممالک میں ہوئے، تو ہر ملک کے اندر اس نے جو سفیر تعینات کی وہ قادیانی تھے۔ تو اس لیے پاکستان پر اس وقت ان کا قبضہ تھا۔ 10,000 جو مسلمان شہید ہوئے۔ لوہاری دروازہ آتا ہے، دائیں طرف اردو بازار ہے، دوسری جانب لوہاری ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے ایک بارات جا رہی تھی،
گولیوں کی تھرتھراہٹ سن کر لوگ رک گئے. ایک بوڑھی اماں آئی آگے اور آ کر کہا بیٹا یہ فائرنگ کیسی ہو رہی ہے, یہ گولیاں کیوں برس رہی ہیں, یہ کون گولیاں چلا رہا ہے, کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ کہا اماں مصطفیٰ کریم کے دیوانے سرکار کی ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. وہ ماں آئی اور اس نے آ کر کہا اے بیٹا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی. کہا بیٹا میں نے تجھے جنم دیا ہے, تجھے دودھ پلایا ہے, تجھے پروان چڑھایا ہے, تجھے جوان کیا ہے, خوشیوں کا یہ دن دیکھنے کے لیے اتنے سال میں نے انتظار کیا ہے, آج اپنے ہاتھوں سے تیرے سر پہ سہرا سجایا ہے, تیری بارات لے کے جا رہی ہوں, آج میری خوشیوں کا معراج کا وقت ہے. لیکن بیٹا اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی, جا تو بھی غلامان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صف میں شامل ہو جا, اور تو بھی جا کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کر دے. اللہ اکبر. وہ نوجوان جو سہرا باندھ کے اپنی زندگی کا خوشیوں بھرا لمحہ شادی کا کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس نے اپنی منزل تبدیل کی اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہوا اور اپنی ماں کے سامنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر شہادت کا جام نوش کر لیا. اللہ اکبر. یہ دو باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ نے کروڑوں میں سے آپ کو چن لیا ہے. آپ میں سے ہر طالب علم ساتھی یہ سوچے کہ میرے خاندان کے 100 افراد ہیں, میرے خاندان کے 500 افراد ہیں, یا میرے گاؤں کے 1000 آبادی ہے, ان میں سے کتنے ہیں جو دینی طالب علم ہیں. اسکول کالج کے لیے تو بہت جاتے ہیں, اللہ کا فضل ہم انکار نہیں کرتے, یہاں بھی عصری تعلیم کا اہتمام ہے, ہمارے اساتذہ کرام الحمدللہ بہت اعلیٰ عصری تعلیم کے بھی ماہر ہیں. لیکن جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ اپنی برادری میں, اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ کتنی ریشو ہے, 100 میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسکول کالج جا رہے ہیں اور کتنے مدرسہ کے لیے آ رہے ہیں. پھر مدارس میں پڑھنے والوں میں سارے مدارس جو اہل سنت کے مخلص ہیں سب کی شان بڑی ہے, لیکن اللہ نے مدارس کی صف میں لسٹ میں مرکز صراط مستقیم کو منفرد شان عطا فرمائی ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اور مدارس پر پابندی, کتنا نقصان, ایک دن کا نقصان بھی ہو جائے. مثال لیتا ہوں, کاروبار بند تھے کرونا کی وجہ سے, تاجر روز سراپا احتجاج ہوتے, ان کی ویڈیو سننے ملتی کہ بھوکے مر گئے ہیں, فلاں ہو گیا. وہ کاروبار بند ہو تو پریشان ہو جائیں, تو مدارس کتنے بند ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہمارے قائد محترم نے جو مدینہ منورہ سے فیض پایا اور دنیا میں تقسیم فرما رہے ہیں, آپ نے طلباء کا یہ نقصان بھی نہیں ہونے دیا. بس پیغام یہ ہے کہ جمعرات کو جو ہماری عظیم الشان تاریخی ریلی ہو رہی ہے انشاءاللہ, اس میں آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ شریک ہونا ہے نا انشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر ایک مرتبہ پھر میں یہ جملہ بولتا ہوں اور آپ اور زیادہ بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں گے, یہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ جمعرات کو پریس کلب ہم نے پہنچنا ہے. عظیم الشان ریلی ہے فرانسیسی گستاخوں کے خلاف اور قرآن پاک جلانے والے ملعونوں کے خلاف اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف, اور اپنے قائد محترم کنز العلماء ڈاکٹر جلالی صاحب اور علامہ قاری زوار بہادر صاحب کی رہائی کے لیے آپ سارے احباب نے اس میں جذبے کے ساتھ شریک ہونا ہے. اچھا, اگر یہ کسی کے ذہن میں آ جائے جمعرات تے چھٹی ہونی ہے, تے گھر بھی جانا ہے, تے داتا صاحب حاضری بھی دینی ہے, تے چاچو نو بھی ملن جانا ہے آج تا, تو کیا وہ خیال آئے تو آپ چلے جائیں گے یا ریلی میں جائیں گے؟ اچھا نہیں, دیکھیں والدین کو بھی ملنا چاہیے, رشتہ داروں کو بھی ملنا چاہیے, لیکن شاہنامہ اسلام کا ایک شعر پڑھ دوں استاد جی. اللہ اکبر. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے, پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارے. جو ہم پڑھ رہے قرآن پاک کے اندر, حدیث پاک کے اندر کہ والدین, اولاد, بہن بھائی, رشتہ دار, دنیا کے ہر رشتے, ہر شے سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. تو پھر
ایک ساتھی بھی جتنا بھی اہم ترین کام ذہن میں آ جائے، یاد آ جائے، کہو ٹھیک ہے یار اگے پیچھے ہو جائے دے سجے کھبے، ہور ریلیاں وچ ہور موضوعات دے وچ سستی بھی کھا جانے ہیں، لیکن یہ ریلی محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہے، جو ہم پورا ہفتہ پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں، 2 سال 5 سال 10 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، حفظ کیا، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، خامسہ رابعہ جہاں بھی پہنچ گئے، جس کلاس میں پہنچ گئے، وہ جو اتنا پڑھا ہوا ہے اس کا عملی ثبوت دینے کا وقت ہے۔ اللہ ہمارے قائد محترم کو جلد باعزت رہائی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ دفاع پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہم دفاع اسلام کر رہے ہیں، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔